بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ خمس اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی زکوٰۃ کی الگ آیات ہیں جو کہ 60 سے اوپر آیات ہیں، اور خمس کی صرف ایک آیت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، لیکن خمس کے بارے میں الگ ابواب ہیں، الگ احادیث ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ کو بالکل درکنار کر دیتا ہے اور اس کو مانتا ہی نہیں ہے یا اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، لیکن صرف اور صرف خمس کا وہ قائل ہے اور خمس پہ عمل کرتا ہے۔ خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، یعنی جتنا بھی آپ کو حاصل ہو مال غنیمت میں، یا پھر جو خزانے زمین میں دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ ملے تو ان میں سے آپ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیں گے۔ اس کو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، تو جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لہٰذا اللہ کا اس میں حصہ ہے، کیا ہے؟ خمس، وَلِلرَّسُولِ، یعنی وہ مال غنیمت میں بیت المال میں جائے گا، وہ ایک حصہ بیت المال میں جائے گا، وَلِلرَّسُولِ، اور ایک حصہ رسول کو ملے گا، یعنی 5ویں حصے کو ان 5 حصوں میں پھر تقسیم کیا جائے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یا پھر رسول پر آگے فرما دیا ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اس پر اتارا، یعنی قرآن، یوم الفرقان، فرقان کے دن یعنی غزوہ بدر کے دن۔ لہٰذا یہاں پر ہے مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہو، اور شان نزول بھی کیا ہے؟ وہ غزوہ بدر ہے۔ اس کو مد مقابل بھی سارے لوگ مانتے ہیں جو خمس کے قائل ہیں کہ یہ اس موقع پر مال غنیمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے دلائل چل رہے ہیں کہ آمرکم باربعین، کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، الایمان باللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ الگ ذکر ہے اور خمس الگ ذکر ہے۔ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، اور نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ دینے کا، اور رمضان کے روزے رکھنے کا، وَأَن تُؤَدُّوا اللَّهَ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ تم ادا کرو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب مرحوم علامہ طباطبائی جو کہ مفسر ہیں ایک خاص طبقہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غنم اور غنیمت وہ مال تجارت ہے یا مال صنعت ہے یا جنگ میں حاصل ہونے والا مال ہے، سب کو مال غنیمت ہی کہیں گے۔ لہٰذا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، غنیمتم کے معنی کو مال غنیمت ہی لے لیا، اور سارے معنی اس پہ جو ہے وہ حائل کر دیے، حاوی کر دیے، اور یہی مال غنیمت ہے۔ جو بھی آپ کے پاس مال ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کا خمس ادا کریں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، احناف کے دلائل یہ ہیں کہ خمس شریعت میں موجود ہے 2 جگہ کے اوپر، ایک مال غنیمت میں، ایک وہ مال جو آپ کو زمین سے خزانہ ملتا ہے۔ احناف کے اس میں صاف دلائل موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری چیزوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری چیزوں میں میں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے، لیکن رکاز میں خمس ہے۔ رکاز، اب رکاز کسے کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد عطا سے، جن کے والد ہیں ابن عمر، تو ان سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرکاز ما رکزہ اللہ، رکاز وہ ہے جس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، فی المعادن، ان خزانوں میں، ان کانوں میں، الذی ینبت فی الارض، جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا زمین سے جو خزانہ ملے اس میں خمس موجود ہیں، یہ تو بات واضح ہے۔ تو 2 چیزوں میں خمس میں اتفاق ہے ہمارا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو کہ زکوٰۃ کو 2.5% کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مال غنیمت میں خمس ہوگا، اور دوسرا وہ خزانہ جو زمین سے ملے اس میں بھی خمس ہوگا۔ اب میں آپ کو احناف کے دلائل دیتا ہوں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جناب والا داماد رسول ہے اور ان کا درجہ ہی کچھ اور ہے، ان کے تمام فضائل کے ہم قائل بھی ہیں، اور وہ مومنین کے اور سب کے دوست ہیں۔ اور جب ہم اور آپ مومنین
کے ساتھ ہم اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کریں گے تو رسول کی عزت کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے تو رسول کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ بات تو حدیث مبارکہ سے موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اذا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال بھی گزر گیا ہو، فَفِيهَا 5 دراہم، لہذا اس میں 5 درہم کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ 2.5% بنتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، یعنی فی الذهب، اور سونے میں تمہارے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ سونا 20 دینار تک پہنچ جائے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 20 دِنَارًا، اگر تمہارے پاس 20 دینار جمع ہو جائے، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان کو سال بھی گزر جائے، تو اس میں آدھا دینار ہے۔ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہو تو اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک دلیل یہ ہو گئی 2.5% کی۔ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد عفوت عن الخیل والرقیق فہاتوا صدقۃ الرقۃ من کل 40 درہما، کہ میں نے غلاموں سے اور گھوڑوں سے زکوٰۃ کو جو معاف کر دیا ہے، لہذا تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو ہر 40 درہم میں 1 درہم۔ یہ بھی 2.5% بنتا ہے۔ اس کو 40واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو خمس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي 90 و100 شَيْءٌ، 190 تک تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، اور جب تمہارے پاس یہ یعنی ہر 40 میں تو ہوگا، لیکن 40 41 42 43 ایک کم 80 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب 80 ہو جائیں گے تو 2 درہم، 120 ہو جائیں گے 3 درہم، 200 ہو جائیں گے تو 5 درہم۔ لہٰذا فَإِذَا بَلَغَتْ 200 فَفِيهَا 5 دراہم، جب یہ 200 درہم ہو جائیں تو پھر اس میں 5 درہم ہوں گے۔ یہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، جو کہ 4 بڑے مذاہب میں قیامت تک چلیں گے، ان سب کا یہی فرمان ہے کہ زکوٰۃ الگ ہے، خمس الگ ہے، اور زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو الگ ذکر کیا اور خمس کو الگ ذکر کیا، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کو الگ ذکر کیا اور خمس کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح محدثین کرام نے بھی زکوٰۃ کو الگ ذکر فرمایا اور خمس کو الگ ذکر فرمایا، اور خمس کو ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ سادات کو ہے، تاکہ سادات کو ملے، کیونکہ سادات کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس لیے ان کے لیے خمس لایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ دار، ان کی آل اولاد سب خمس لیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ زکوٰۃ 2.5% ہے ہی نہیں، جس کا حکم 60 جگہ پہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور وہ زکوٰۃ سے مراد بھی خمس ہوگا، تو بلا دلیل ہے یہ دعویٰ، جو کہ سراسر گمراہی شمار ہوگا۔ اور احناف کے نزدیک زکوٰۃ الگ ہے، خمس الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔